الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا مصباح المقربين سلام اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ احباب دی وقار، برادران اہل سنت، آج محرم کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ محرم اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے اور ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ احباب دی وقار، یہ مہینہ اپنے اندر اسلام کی بے شمار یادگاریں رکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹڑی سے نکل کر تخت
تخت شاہی پر جلوہ آفروز ہوئے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ کے کنارے جا لگی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو راکب دوش مصطفیٰ شہید خنجر جور و جفا پیکر صبر و رضا مجسمہ جود و سخا میرے نبی کے نور عین فاطمہ الزہرا کے دل کے چین مولا علی شیر خدا کے زیب زین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبہ عالی پر فائز ہوئے۔ مسجد نبوی ہے، انوار ایزدی ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، رحمت رب قبیر ہے، مجمع لگا ہوا ہے، حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسہ مصطفیٰ حضرت امام علی مقام کی آپ گردن مبارک کو بوسہ لے رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، آج آپ حسین ابن علی کے بوسے لے رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، تو آپ نے با چشم پرنم صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ، میرے اس نواسے حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں میری امت کے کچھ نافرمان لوگ شہید کر دیں گے، اس لیے میں حسین ابن علی کے بوسے لے رہا ہوں، اس گردن کا بوسہ لے رہا ہوں جس نے اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی آبرو کو بچانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زمانہ میں امام علی مقام کی شہادت کی خبریں ارشاد فرما دی۔ واقعہ کربلا مارکائے صبر و رضا ہے، واقعہ کربلا مجسمہ صبر و رضا۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت اور طریقہ ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے، اپنے بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جو بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے اوپر اپنے انعام و اکرام کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر اپنی نوازشات و الطافات اور مہربانیاں فرماتا ہے۔ اللہ کی آزمائشوں اور امتحان کا طریقہ خاص طور پر جماعت انبیاء کے ساتھ رہا۔ جماعت انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے خصوصی طور پہ آزمایا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
ہم ضرور بھی ضرور تمہیں امتحان میں ڈالیں گے، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کریں گے، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، اے جماعت مجاہدین، اے جماعت صابرین، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، امتحان میں ڈالیں گے، بشیء من الخوف، ہم تمہارے دل میں دشمن کا خوف پیدا کر کے بھی ڈرائیں گے، والجوع، ہم تمہیں بھوک اور پیاس دے کر بھی آزمائیں گے، ونقص من الاموال، ہم تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے، والانفس، ہم تمہاری جانیں لے کے کبھی تمہارے ماں باپ کا سایہ تمہارے سروں سے اٹھا کے بھی آزمائیں گے، کبھی تمہاری گود میں مہکتے ہوئے پھول تمہاری اولاد کو بھی لے کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے دوست احباب کے اور تمہارے درمیان میں جدائیاں پیدا کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے، والثمرات، تمہاری اولاد کے اوپر بھی آزمائش دے کر تمہیں آزمائیں گے، جو میری آزمائش اور امتحان میں پورا اترا، جس نے صبر کیا، وبشر الصابرین، اے میرے نبی آپ بشارت دے دیجئے پھر صبر کرنے والوں کو، میری جنت کی بشارت دے دیں، وبشر الصابرین، جو میرے امتحان میں پورے اترے، میری آزمائش پہ جنہوں نے صبر کیا، میرے نبی آپ ان کو جنت کی بشارت دے دیں۔ صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ آہو بکا نہیں کرتے، وہ گریہ و زاری نہیں کرتے، وہ مغموم اور پریشان نہیں ہوتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ احباب دی وقار، بندہ افسوس تو تب کرے جب بندے کی کوئی چیز اپنی ہو، جب اپنی جان ہی اپنی نہیں ہو، اپنا جسم اپنا نہیں ہو، تو دوسری چیزیں کیا اوقات رکھتی ہیں۔ تو جب انسان اتنا سوچ لے کہ میں تو اپنی جان کا مالک نہیں، انا للہ، میری ملکیت بھی اللہ کے پاس ہے، میری جان کا مالک بھی اللہ کے پاس ہے، تو اس وقت جب کوئی بھی بندے کو تکلیف پہنچے، صدمہ آئے، بیماری آئے، غم آئے، مشکل آ جائے، تو جب بندے کو پتہ چل جائے کہ میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں، تو پھر یقیناً بندہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اللہ میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں۔ احباب دی وقار، آپ یوں سمجھ لیں، قرآن پاک کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین کربلا کا منظر پیش فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے کربلا کے پورے منظر کو ان آیات بینات میں سمو کے بیان فرما دیا۔ امام علی مقام صبر و رضا کے علم بردار بن کر کربلا کے میدان میں اترے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی امتحان میں ڈالا، نبیوں پہ بھی آزمائشیں آئیں، زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے قدم قدم پر،
لیکن وبشر الصابرین، واللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین۔ تو سب سے زیادہ امتحان آئے انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پہ بھیجا گیا، آپ روتے رہے، آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ پر سنگ باری کی، آپ نے صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جلتی ہوئی آگ میں پھینکا، آپ نے صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی، آپ نے بیٹا قربان کر دیا، صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام 7 سال جیل کی کوٹھڑی میں بے گناہ پڑے رہے، آپ نے بے صبری نہیں کی، آپ نے صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جسم حضرت ایوب علیہ السلام کی بنائی جاتی رہی، بیٹے کے غم میں روتے رہے، آپ نے صبر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیماری پڑ گئی، مال اولاد ختم ہو گیا، آپ نے صبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے ظلم کیا، آپ ہجرت کر کے مصر سے مدین چلے گئے، آپ نے صبر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ نے صبر کیا۔ اور سب سے زیادہ صبر جد الانبیاء آقا علیہ السلام نے کیا، جنہوں نے فرمایا ما اوذیا قط ما اوذیتو، لوگوں اتنا کسی نبی کو ستایا نہیں گیا، اتنا کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا جتنا مجھے پریشان کیا گیا، تو سب سے زیادہ پھر میرے آقا نے صبر کیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر سنگ باری کی گئی، پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کی بیٹی زینب کو شہید کر دیا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو تڑپایا رلایا گیا، تو سب سے زیادہ ما اوذیتو قط احد، حضور نے فرمایا نبیوں میں سب سے زیادہ میں آزمایا گیا ہوں، اللہ نے نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں میرے اوپر اتاری ہیں، تو پھر میرے آقا نے سب سے زیادہ صبر کیا، اللہ پاک نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنا دیا، سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ آزمائشیں، امتحانات، یہ سب سے زیادہ انبیاء کرام پہ آئے، اور پھر سب سے زیادہ میرے آقا علیہ السلام پہ آئے، اس لیے کہ حضور کے نور نظر، لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کی قیادت میں 72 شہداء کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ احباب دی وقار، امام عالی مقام، ایسا صبر، ایسا استقلال، اتنی جوان مرتی، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، یہ صرف حسین ابن علی کا کام ہے۔ اتنی جرأت اور شجاعت، ہمالیہ اور ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹیاں اتنی مستقل مزاج نہیں جتنا مستقل مزاج اور مضبوط حسین ابن علی تھا۔ آپ نے ساری تکلیفیں سہی، سارے دکھ برداشت کیے۔ احباب دی وقار، کسی کے گھر میں ایک میت ہو جائے تو پورے محلے کا سکون اٹھ جاتا ہے، صف ماتم بچھ جاتا ہے،
کتنے دل زخمی ہو جاتے ہیں، مگر قربان جاؤں حسین ابن علی کی شجاعت اور صبر پر، آپ نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائیں، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان کربلا کی طرف بھیجتے رہے اور پھر وہاں سے لاشیں اٹھا کے خیموں میں لے کے آتے رہے۔ اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنی جوان مردی، اتنا استقلال اور اتنا صبر، اتنا عزم صرف اس کائنات میں حسین ابن علی کا ہے۔ اتنی ہمت، آپ کا صبر کتنا ہے۔ یہ الفاظ زبان سے کہنا انتہائی الفاظ ہیں، سن لینا بھی انتہائی آسان ہے، لیکن کربلا کا جو بھیانک منظر ہے، کبھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے لا کے آپ تصور میں ڈوب جائیں اور دیکھیں وہ جوان مرد جو کبھی اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے لے کے آ رہا اللہ کی رضا کے لیے، جوان علی اکبر کے دل پہ آ کے برچھی لگتی ہے، آپ شہید ہوتے ہیں، تشبیہ مصطفیٰ جوان علی اکبر کی بیعت اٹھا کے لے کے آتے ہیں، جوان بیٹے علی اکبر، کبھی تیر آتا ہے معصوم علی اصغر کے خلق میں پیوست ہو جاتا ہے اور خون زمین پہ گرتا ہے، آپ چلو میں اٹھا کے آسمان کی طرف کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین ابن علی بھی راضی ہے، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں علی اصغر ہوتے تو میں تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاتا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں سارا خاندان اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ کبھی جوان علی اکبر کا لاشا، کبھی ننھے معصوم علی اصغر کا لاشا، کبھی عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، آپ شہید ہو رہے ہیں اور مقتل شہداء سے آپ ان کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، کبھی یتیم جوان بھتیجے قاسم کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی انو محمد کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری لاشیں، یہ سارے لوگ ایک حسین ابن علی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گنجے شہداء سے اٹھا کے خیموں کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ احباب ذی وقار ذرا اندازہ تو کیجیے، ایک مورخ انگریز ڈاکٹر ڈیوڈ جونز، اس نے کتاب لکھی، اس نے سیرت حسین ابن علی کا مطالعہ کیا، اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں رستم پہلوان اور حسین ابن علی کا کمپیرزن کیا، وہ موازنہ کرنے لگا۔ وہ ڈاکٹر ڈیوڈ کہتا ہے میں نے جب حسین ابن علی کی سیرت کو پڑھا، میں نے رستم پہلوان کے کارنامے پڑھے، اس کی شجاعت اور جوان مردی کے قصے سنے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ موازنہ کروں، ان میں دونوں میں زیادہ باہمت حوصلے والا کون ہے؟ وہ انگریز مورخ، وہ عیسائی، وہ جب کتاب لکھتا ہے موازنہ کرتا ہے اور وہ کتاب لکھ کے کہتا ہے کہ رستم پہلوان کا ایک بیٹا تھا سہراب، وہ بھی پہلوان تھا، قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں ملکوں کی آپس میں چکلش ہوئی، جنگ ہوئی، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، سہراب ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، دوسری سلطنت میں چلا گیا، وقت گزرتا گیا، ایک وقت پھر آ گیا، محاذ لگ گیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، رستم پہلوان دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں چلا گیا، اس کا سپاہی اور محافظ بن گیا، سہراب اسی ملک میں رہا اور اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا، وہ بھی پہلوان تھا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فوجیں آمنے سامنے لڑنے کے لیے ہوئیں تو ایک بادشاہ نے رستم کو بھیجا تو دوسرے نے سہراب کو بھیج دیا، ایک طرف باپ آ گیا تو دوسرے طرف سامنے بیٹا آ گیا، انہوں نے خود پہنے ہوئے تھے، دونوں آپس میں لڑنے لگے، رستم چونکہ تجربہ کار تھا
عمر کا زیادہ تھا، تجربہ کار تھا، اس نے سہراب پہ حملہ کیا، اس کو اپنی زد میں لے لیا، اس پہ پے در پے حملے کیے، سہراب زخمی ہو کے زمین پہ جا گرا۔ اب رستم پہلوان نے اپنا پاؤں سہراب کے سینے پہ رکھا، نیچے سے اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، وہ سانسیں توڑ رہا تھا۔ اس نے نیچے سے آواز دے کے کہا، تو میرے باپ کو نہیں جانتا، اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ کس نے مجھے مارا ہے، قتل کیا ہے، تو میرا باپ تجھے ڈھونڈ نکالے گا، قتل کر دے گا۔ رستم اوپر سے کہنے لگا، بتا تیرے باپ کا کیا نام ہے، کون ہے تیرا باپ؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام رستم پہلوان ہے۔ جب رستم نے سنا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اس کے پاؤں اکھڑ گئے، لڑکھڑایا، پیچھے ہویا، زمین پہ جا گرا۔ بیٹے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، وہ مر رہا ہے، رستم زمین پہ گرا۔ لوگوں نے گرتے دیکھا پر رستم کو دوبارہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ جونز کہتا ہے، میں نے چاہا تھا کہ رستم کا موازنہ حسین ابن علی سے کروں، چیک کروں، مگر اے رستم، تجھ سے تو ایک بیٹے کی لاش نہ دیکھی گئی، تو وہیں گر گیا، تجھ سے رہا نہ گیا، تو حسین ابن علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کندوز پہ اٹھا کے خیمے کی طرف لے کے آ رہا ہے، وہ تو جوان بھتیجے قاسم کی لاش اٹھا کے خیمے کی طرف آ رہا ہے، وہ تو معصوم علی اصغر کو اٹھا کے خیمے کی طرف آ رہا ہے، وہ تو انو محمد کو اٹھا کے آ رہا ہے، وہ تو اپنے بھائی عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، انہیں لے کے شہید واپس آ رہا ہے۔ اے رستم، چاہا تھا کہ میں تجھے اس کے ساتھ کمپیرزن کروں، مگر دنیا میں کوئی بھی حسین ابن علی جیسا نہیں ہو سکتا، دنیا میں کوئی بھی حسین ابن علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ انگریز مورخ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی حسین ابن علی جیسا نہیں ہو سکتا، جو بیٹے کی لاش اٹھاتا تھا اور کہتا تھا اللہ تیری رضا میں راضی، اے اللہ اگر تو اسی طرح راضی ہے تو میں بھی راضی، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی۔ تو احباب ذی وقار، واقعہ کربلا ہمیں صبر و رضا کا درس دیتا ہے۔ سیدنا امام حسین نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنا سارا خاندان پیش کر دیا، اور آخری وقت میں بھی آپ نے کا سر زمین پہ تھا، سجدے کی حالت میں تھی۔ جب شمر نے آپ کا گلا کاٹا، گردن کاٹی، آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی جان اللہ کے حضور حالت سجدہ میں دی، اور امت کو یہ پیغام دے دیا، میرے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تم کہو کہ میں بیمار تھا، میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، میں تو سفر پہ تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، مولا میری تو اولاد زیادہ تھی، میں ان کی کفالت میں لگا رہا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہے میری امت، تمہارا کوئی عذر قیامت کے دن اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھو میں تو تپتے ہوئے صحرا میں بھی آخری وقت میں بھی اللہ کے حضور حالت سجدہ میں جا رہا، میں نے تو اس وقت بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں صبر حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر سے نفرتیں، بغض، حسد، کینہ، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی بیماریاں، یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے اندر سے نکال کر حسین ابن علی کے لیے ہمیں ایک امت واحدہ بن کے جینا چاہیے۔ ہم فقط مسلمان ہیں، ہمارا ایک رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ ایک احباب نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، پھر اس کے بعد سنتے ادا کریں۔ چھوٹے بچے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ احباب کہتے ہیں کہ انہیں پچھلی صف میں لائن میں کھڑا کرنا چاہیے تاکہ صف بندی خراب نہ ہو، اگر آگے والی لائن میں آئیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایسا ہی ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بچوں کی صفیں تھی
وہ پیچھے بناتے تھے جو نابالغ بچے تھے، لیکن فقہائے کرام کے نزدیک اس دور میں بچوں کو پچھلی صف میں علیحدہ کھڑا کرنا گویا جماعت کو خراب کرنا ہے، نماز کو خراب کرنا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو بچے اپنے والدین کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں انہیں چاہیے کہ وہ سرپرست جو ہیں اپنے والد، چچا، بھائی جس کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ صف میں کھڑے ہو جائیں، تاکہ اگر سارے بچے پیچھے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو وہ آپس میں شرارتیں کریں گے اور جو جماعت ہے وہ خراب ہوگی۔ اس لیے جو لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، جو سمجھدار بچے ہیں جن کو مسجد کی تہذیب کا پتہ ہے، ادب و احترام کا، کم از کم وہ انہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا کریں تاکہ پیچھے مسجد کا ماحول خراب نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا